محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، حقوق جو انسانوں پر عائد ہوتے ہیں، ان حقوق کی جو مختلف شکلیں ہیں، آپ حضرات کے سامنے گزشتہ مختلف جمعوں میں ذکر کی گئی۔ جیسے آخر جمعہ میں ذکر کیا گیا تھا کہ رشتہ داروں کے آپس میں حقوق ہے، ان حقوق کو ادا کرنے والے بنو۔ رشتہ داروں میں اور خاص کر قریبی رشتہ داروں میں جو نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے، اس کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ ترکے کا صحیح تقسیم نہ ہونا۔ ترکہ، وراثت، میراث، یہ سب الفاظ ہے جو عام طور پر ہم سنتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کو بہت کم جانتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ اس موضوع پہ سننے کا موقع بھی نہیں ملتا کہ ترکے کی اہمیت کیا ہے اور ادا نہ کرنے کے سلسلے میں کیا وعیدیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک بڑا طبقہ ہمارا وہ ہے جو ظاہر میں دیندار ہے، نیک نظر آتا ہے، شریعت کا پابند نظر آتا ہے، لیکن ترکے اور وراثت کی تقسیم میں ان کے پاس بھی کمی اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ یہ اسلام کا ایک اہم ترین عمل ہے، اور اتنی زیادہ تاکید اور اہتمام کے ساتھ اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں احکام بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن میں نماز کے بارے میں ذکر کیا گیا، نماز کی فرضیت کے بارے میں، روزے کی فرضیت کے بارے میں ذکر کیا گیا، حج کی فرضیت کے بارے میں ذکر کیا گیا، لیکن اس قدر تفصیلات نہیں بیان کی جتنی تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے موضوع کی بیان کی ہے، پردے کے موضوع کی بیان کی ہے، طلاق کے موضوع کی بیان کی ہے۔ یعنی قرآن کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کن کن لوگوں کو دی جائے گی اور کتنی دی جائے گی، اس سے متعلق پورے احکام کو بیان فرمایا۔ جیسے چوتھے پارے میں سورہ نساء ہے، سورہ نساء کا جو دوسرا رکوع ہے وہ پورا رکوع اسی ترکے کے بیان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس سے پہلے سے آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موضوع سے متعلق نازل فرمائی۔ اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترکے اور وراثت سے متعلق تفصیل سے احکام کو بیان فرمائے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ دوسرے احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر اہتمام کے ساتھ نہیں بیان کیا، بلکہ ان کی فرضیت کو ذکر کیا گیا، ان کا مختصر تذکرہ فرمایا۔ حدیثوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی، وضاحت کی۔ لیکن وراثت کا معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ایک سے زائد رکوع اسی احکام سے متعلق، اسی تفصیل سے متعلق نازل بھی فرمایا اور اس کی اہمیت کو بیان بھی فرمایا۔ اور اسلام چونکہ دین انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، انسانوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، تو یہ ترکہ بھی انسانوں کے حقوق سے متعلق ایک اہم ترین عمل ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان بھی فرمایا ہے، اور حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا نزاکت ہے، اور اس سلسلے میں کوتاہی کریں گے تو دنیا و آخرت کا کیسا عذاب اور کیسی پکڑ میں انسان مبتلا ہوگا، اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں دو باتیں ہیں، ایک ہے ترکے کی اہمیت اور ایک ہے ترکے کے مسائل۔ اس موقع پہ آپ کے سامنے سے ترکے کی اہمیت ذکر کی جائیں گی، مسائل نہیں ذکر کیے جائیں گے۔ ترکہ دینے کی اہمیت کیا ہے، ادا کرنے کی اہمیت کیا ہے، کمی بیشی کریں گے تو کیا وعید بیان کی گئی ہے۔ چونکہ یہ دین کا اتنا اہم ترین عمل، ایک اہم ترین حصہ ہونے کے باوجود بھی ہم اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، نہ اس کو سنتے ہیں، نہ ان موضوعات پہ ہمیں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 5 وقت کا نمازی اور حج اور عمرے کرنے والا، رمضان کے روزے ایک رکھنے والا، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنے والا، ترکے اور وراثت کے بارے میں اگر آپ معلوم کریں گے، جانیں گے، تو اس میں بالکل صفر نظر آئیں گے اور زیرو نظر آئیں گے۔ یعنی اس کو ہم نے دین کا حصہ نہیں سمجھا اور شریعت کا حصہ نہیں سمجھا، یا پھر اسلام نے اس سلسلے میں جو ہدایات، جو تعلیمات دی ہے، ان ساری چیزوں سے ہم ناواقف ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔
تو اس کے دو حصے میں نے ذکر کیے، ان دو حصوں میں سے اس وقت صرف ایک حصہ یعنی ترکے کی اہمیت شریعت میں کیا بیان کی گئی ہے اور وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ترکہ ادا کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ ذکر کی جائیں گے۔ باقی حالات کے حساب سے لوگ خود اپنے مسائل کو معلوم کرنے والے بنے، پوچھنے والے بنے کہ کس کا کتنے رشتہ دار ہوں گے، کتنے بہن بھائی ہوں گے، تو کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس کو کتنا ترکہ ملے گا۔ تو قرآن کریم میں جو آیتیں نازل ہوئی ہے، اسلام سے پہلے ترکے کا رواج نہیں تھا، یعنی مردوں ہی کو سب کچھ اختیارات جیسے پہلے سے تھے اسی طرح کے اختیارات تھے، عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا، عورتوں کی کوئی زندگی گزارنے کے لیے ان کو کوئی طریقے نہیں تھے، وہ مظلوم طبقہ تھا، وہ کمزور طبقہ تھا، اسی طرح کمزوری میں زندگی گزارتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ان کی دو بیٹیاں، ایک بیٹا اور بیوہ تھی، ان کے جو بھائی تھے چچا زاد بھائی، انہوں نے حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری جائیداد پہ قبضہ کر لیا اور بیوہ کو بھی بھلا دیا، بیٹیوں کو بھی نہیں دیا، بیٹے کو بھی نہیں دیا۔ جبکہ بیوہ نے اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ بچیوں کی شادی کرنا ہے، لہذا تم ان کے باپ پہ چھوڑے ہوئے مال سے کچھ پیسہ بچیوں کو بھی دے دو۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں ایک عام رواج تھا کہ لوگ صرف مردوں کا اختیار سمجھتے تھے، بلکہ اس زمانے میں صرف عرب کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنی قومیں تھیں اور جتنے مذاہب کے ماننے والے تھے، ان سب کے پاس یہی طریقہ تھا کہ مرد ہی سب کچھ اختیار رکھنے والا ہے، عورت کو کسی طرح کا اختیار نہیں ہے۔ اور عرب کے اندر صرف یہ سمجھا جاتا تھا جو میدان میں جا کے لڑنے کے قابل ہے بس اسی کو مرحوم کے مرے ہوئے انسان کا ترکہ ملے گا، بوڑھے کو نہیں ملے گا، بچے کو نہیں ملے گا، عورت کو نہیں ملے گا، چونکہ میدان میں جانے کے قابل نہیں ہے، مرد ہی جاتا ہے میدان میں جا کر لڑتا ہے، تو لہذا اسی کو سب کچھ مال ملے گا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہ ان کی بیوہ بیوی حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت دے کر آئی کہ ان کی چچا زاد بھائیوں نے اوس بن ثابت کی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا اور یتیم بچے کو چھوڑ دیا اور کچھ نہیں دے رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم صبر کرو، اللہ اس سلسلے میں احکام کو نازل فرمائے گا، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایتوں کو نازل فرمائے گا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی اس آیت کو نازل فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء مما نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر، جس میں اللہ نے فرمایا کہ جیسا مرنے والے کے مردوں کو حصہ ملے گا ایسے ہی عورتوں کو بھی حصہ ملے گا، اور چاہے حصہ کم ملے یا زیادہ ملے لیکن بہرحال حصہ ملے گا۔ ایسا نہیں کہ زیادہ ہے تو دیا جائے گا، کم ہے تو دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے متعین کردہ حصے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر کس کو کتنا دینا ہوگا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آیتوں کو نازل فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکی کو تم محروم مت کرو، عورت کو تم محروم مت کرو، بلکہ عورت کو جتنا ملتا ہے آدھا اس کا ڈبل مرد کو ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق بیان فرمائے اور کن کن درجوں میں مرد کن کن حیثیتوں سے وراثت کو حصہ پائے گا اور عورت کن کن حیثیتوں سے، جیسے بیوی کی حیثیت ہے، بیٹی کی حیثیت ہے، ماں کی حیثیت ہے، مرد ہے تو شوہر کی، مرد ہے تو باپ کی حیثیت ہے، بیٹے کی حیثیت ہے، تو اس کو کن کن حیثیتوں سے وراثت میں ترکے میں حصہ ملے گا ذکر کیا گیا۔ تو یہ قرآن کریم میں اہمیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع کو بیان فرمایا، اور یہ واقعہ بنا کہ اس سے پہلے وراثت کا عمومی تصور نہیں تھا، بس جو چاہے لے لیتے، بلکہ اس درجے اس زمانے میں ظلم، زیادتی، تشدد کا معاملہ تھا کہ جیسے سامان کو تقسیم کیا جاتا ایسے ہی عورت بھی تقسیم ہو جاتی، جیسے سامان بانٹا جاتا ایسے ہی عورت کو بھی بانٹ دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر احسان فرمایا اور ایک عادلانہ نظام، ایک بہترین نظام دیا کہ تم اس نظام کے مطابق اپنے مال کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کرنے والے بنو، اور اس میں کمی زیادتی کرنے والے مت بنو۔ اگر کمی زیادتی کرو گے تو اللہ کے پاس اس کا مواخذہ ہوگا۔ تو یہ ہے وراثت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کو نازل فرمایا، جس میں یہ حکم دیا گیا کہ مردوں کو جو حصہ ملے گا تو اسی طرح عورتوں کو بھی حصہ ملے گا۔ اب اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ تم وراثت کے علم کو سیکھو، اس وجہ سے کہ وراثت کا علم یہ آدھا دین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وراثت کے علم کو سیکھو، سب سے پہلے اللہ دنیا سے جس علم کو اٹھائے گا وہ وراثت کے علم کو اٹھائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ دو مسلمان جن کے پاس مال و جائیداد کا مسئلہ ہوگا وہ مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے، اس وجہ سے تم وراثت کے علم کو سیکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے تم قرآن کو سیکھتے ہو ایسے ہی وراثت کے علم کو بھی سیکھنے والے بنو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وراثت کے علم کو سیکھو، اس وجہ سے کہ میں عنقریب دنیا سے چلا جاؤں گا اور سب سے پہلے اسی علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، وراثت، ترکہ، ورثہ یہ شریعت کا ایک مستقل حکم ہے، اور مسلمان کی واقعی سچے مسلمان ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو مال تقسیم کرنے کی ذمہ داری دی ہے اس کو برابر تقسیم کرنے والا بنے۔ اب اس میں کمیاں کوتاہیاں جو ہوتی ہے بہت ساری ہوتی ہے، ممکن رہا تو آگے آخر میں ذکر کریں گے۔ اب وراثت کی تقسیم کی ترتیب شریعت میں کیا بیان کی گئی ہے اس کو ذہن میں رکھے۔ عام طور پر انسان جیسے آدمی مرتا ہے اس کے اولادوں کو بس یہ فکر ہوتی ہے جائیداد پہ قبضہ کرنا، مال پہ قبضہ کرنا، لیکن اس سے متعلق کیا حقوق شریعت نے دیے ہیں۔ مرنے والا جب مال چھوڑ کر مرتا ہے تو اس مال کو کس انداز میں استعمال کیا جائے گا، آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ پہلے 4 طریقے ہیں کہ مرنے والا جب مال چھوڑ کر مرتا ہے تو 4 طریقوں پر اس کی مال کی تقسیم ہوگی۔ پہلے نمبر پر مرنے والے کے پیسوں سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا۔ جو آدمی مرے پہلے نمبر پر اس کے پیسوں سے ہی اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا۔ اگر اس کے پیسوں کو استعمال نہیں کر رہے، اولاد اپنے پیسے لگانا چاہ رہی، کوئی رشتہ دار لگانا چاہ رہا، اس میں حرج نہیں رہتا، لیکن مرحوم کا جو پیسہ رہتا ہے اس کا پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیسوں سے خود اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرے۔ دوسرا اس کے مال کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو قرضے چھوڑ کر مرے ہیں ان قرضوں کو ادا کرنے والا بنے۔ مرحوم جو مرتا ہے یا مرحومہ جو مرتی ہے اس کا جو پیسہ ہوتا ہے اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اگر اس کے قرضے ہیں تو معلوم کیے جائے، ان قرضوں کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ باپ کے قرضوں کو رکھ کر جائیداد کو حاصل کر لیں گے اور پیسوں پہ قبضہ کر لیں گے تو باپ کو راحت پہنچانے والے نہیں بنیں گے بلکہ ان کو اذیت میں رکھیں گے، اس وجہ سے کہ قرضہ جب تک ادا نہیں کیا جاتا انسان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ جب اس کے قرضے صاف ہو جائیں گے اور ادا ہو جائیں گے تب جا کر انسان جنت میں داخل ہوگا۔ تو مرنے والے کے مال کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے مال سے جو قرضے اس نے رکھے تھے، بیان کیے تھے کہ فلاں فلاں میرا قرضہ ہے، اس کو ادا کیا جائے تو ان قرضوں کو ادا کرے گا۔ تیسرے نمبر پر اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کے جتنا مال بچے گا تجہیز و تکفین کے بعد، قرضوں کے ادا کرنے کے بعد جتنا مال بچے گا اس مال کے 1/3 1/3 حصے سے وصیت نافذ کی جائے گی۔ اب وصیت میں بھی یہاں پر ذہن میں رکھے کہ وصیت ان لوگوں کے حق میں نافذ ہوگی کہ جو شرعی طور پہ وارث نہیں بنیں گے، یعنی بیٹے کے حق میں باپ مرتے ہوئے وصیت کر رہا اس کا اعتبار نہیں ہے، بیوی کے حق میں وصیت کر رہا شوہر اس کا اعتبار نہیں ہے، بیٹی کے حق میں وصیت کر رہا اس واسطے اس کا اعتبار نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ نے ان کے حقوق حصوں کو ذکر کر دیا ہے۔ بیوی کا حصہ ذکر کر دیا، بیٹے کا حصہ ذکر کر دیا، بیٹی کا حصہ ذکر کر دیا، تو اس کو شریعت میں وارث کہتے ہیں۔ تو وارث کے حق میں مرنے والا وصیت کرے گا تو اس کی وصیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر سب وارثین مل کر اتفاق کر لے کہ ٹھیک ہے ان کو زیادہ دے دیا جائے تو اس وقت اس کی وصیت کو قبول کیا جائے گا، ورنہ اگر وارثین راضی نہیں ہیں تو مرنے والے کی وصیت وارث کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ دوسرے کاموں میں جیسے وہ وصیت کرے کہ فلاں جگہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، میرے پیسوں میں سے فلاں مسجد کو اتنے پیسے دے دی جائے یا مدرسے کو دے دیا جائے، یا کسی غریب کی کفالت کا مسئلہ ہے تو میرے پیسوں میں سے فلاں جگہ دے دیا جائے، تو 1/3 مال کے اندر سے اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ یہ موضوع آپ لوگ چونکہ عموماً ہم سنے نہیں ہیں اور ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ترکہ ہے کس کو کہتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے، تو موضوع تھوڑا نیا بھی لگے گا، لیکن اس کو جاننا، سمجھنا اور اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم مسلمان کہلانے کے باوجود بھی ان سارے مسائل سے ناواقف ہو کر اور یہ زندگی گزار رہے ہیں، مال پہ قبضے کر کے لڑائیاں جھگڑے کرتے ہوئے زندگی گزار رہے، لیکن جو حقوق ادا کرنے چاہیے تھے ہم وہ حقوق ادا نہیں کر رہے۔ تو بہرحال تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وصیت، اس کے مال سے وصیت جو وہ کیا تھا اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، لیکن پورے مال سے وصیت نہیں پوری کی جائیں گی، بلکہ
بلکہ اس کا جو چھوڑا ہوا مال، جسے تجیز و تکفین یا قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو پیسے مال بچیں گا، اس میں سے صرف 1/3 1/3 حصے سے وصیت نافذ کی جائے گی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے ترکے کی تقسیم۔ چوتھے نمبر پر، یعنی 3 کاموں میں پیسہ استعمال ہو گیا، اس کے بعد پیسہ بچیں گا تو پھر وارثین کے درمیان شرعی اعتبار سے جو تقسیم ہونا چاہیے وہ شرعی اعتبار سے تقسیم ہوگا۔ ہمارے پاس ان تینوں کا تصور نہیں ہے، نہ قرض کی ادائیگی کی فکر کی جاتی، نہ وصیت کو کوئی اہتمام ہوتا ہے۔ بس جتنا ہے ہم اس کو کیسے ہڑپ لے، کیسا اس پہ قبضہ کر لے، کیسا اس کے اوپر اپنی نظروں کو جما دے، بس ہماری یہ فکر ہوتی ہے۔ اور اللہ قرآن و حدیث میں اس کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ اس ترتیب کے مطابق مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب اگر اس تقسیم کے مطابق ہم مال کو تقسیم نہیں کریں گے اور وہ مرنے کے بعد فوری اس کے ترکہ تقسیم نہیں ہوا اور مرنے والے کے پیسوں سے دعوتیں کی جا رہی، ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ خیرات کیا جا رہا، وارثین راضی نہیں ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ مرنے والے کے پیسے تقسیم ہوئے نہیں اور اس کے ہی پیسوں سے دعوتیں کرے، وارثین راضی نہ ہو، تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اگر ان کے نام پر کوئی ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے تو اپنی ذاتی طرف سے کرے یا اس کے پیسوں سے پورے وارثین اتفاق کرے کہ ان کے پیسوں کو استعمال کر کے دعوت کی جائے یا ایصال ثواب کا کام کیا جائے۔ دعوت تو ہے نہیں، مرنے کے بعد دعوت کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ دعوت تو خوشی کے موقع پہ دی جاتی، غم کے موقع پہ دعوت نہیں دی جاتی، لیکن ہمارے پاس غم کے موقع پہ ہم دعوت اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد جو کیا جاتا ہے وہ ایصال ثواب مستحقین تک چیزوں کو پہنچانا، کھانے کی شکل میں، سامان کی شکل میں، غلہ و اناج کی شکل میں، چیزوں کی شکل میں، تاکہ مرنے والے کو ثواب ملے۔ یہ نہیں کہ مرنے والے کے نام پہ بڑی بڑی دعوتیں کی جائے، وہ بیچارہ مجبوری، لاچاری، بے بسی میں مرا، جس کے پاس دوائیوں کا انتظام نہیں تھا، کپڑوں کا انتظام نہیں تھا، سہولت کا انتظام نہیں تھا، کوئی بیٹا جا کے کھانے کو نہیں دیکھتا تھا، اس کی سہولیات کو نہیں دیکھتا تھا، لیکن مریں گے تو ان کے نام پہ دعوتیں، ان کے دیکھ چڑھائیں گے اور کھائیں گے۔ یہ محبت رشتے سے نہیں ہے، یہ محبت کھانے اور پینے سے ہے۔ اگر محبت رشتے سے ہوتی تو بیماری میں ان کی خدمت کرتے، دیکھ ریکھ کرتے، ان کی ضروریات کو پوری کرنے والے بنتے، تب جا کر بعد میں بھی ان کے حق ادا کرنے والے بنتے۔ لیکن زندگی میں آج ہمارے پاس صورتحال یہ ہے کہ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، معذور ہو گئے تو کوئی خدمت کرنے کے واسطے تیار نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد حقدار حق جتا کے جائیداد پہ قبضہ کرنے کے واسطے تیار ہے۔ تو شریعت کا یہ اصول اور یہ ضابطہ ہے کہ مرنے والا جب مرے گا تو 4 اعتبار سے اس کے مال کی تقسیم ہوگی۔ پہلے نمبر پر تجیز و تکفیر، دوسرے نمبر پہ قرضوں کی ادائیگی، تیسرے نمبر پر وصیت نافذ کی جائے گی، چوتھے نمبر پر ترکہ تقسیم ہوگا۔ اور میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ترکے کے مسائل وہ الگ الگ ہوتے ہیں، وہ اس وقت ہم ذکر نہیں کریں گے۔ اب ترکہ تقسیم نہیں کر کے آپ پیسوں کو جمع کر کے رکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سخت ترین وعیدیں بیان فرمائی ہے۔ نہ مرنے والا اپنے پیسوں کو ایسا استعمال نہ کرے کہ اس کے وارثین کو کچھ نہ ملے، وہ بھی گناہ گار ہوگا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثین دوسروں کے حق کو دبا دیں گے تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر کوئی اپنے کسی وارث کے حصے کو محروم کر دے گا تو اللہ جنت کے حصے سے اس کو محروم کر دے گا۔ اگر دنیا میں ہم کسی وارث کے حق کو اس کے حق سے محروم کریں گے تو اللہ جنت کے حق سے اس کو محروم کر دے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ انسان ترکہ استعمال نہیں کرتا اور تقسیم برابر شرعی اعتبار سے نہیں کرتا تو اس کے نتیجے میں وہ ناحق پیسوں کو کھانے والا بنے گا، وہ اپنے مرحوم کے پیسوں کو ناحق استعمال کرنے والا بنے گا۔ اور آج ہمارے سماج میں یہ معیوب سمجھا جا رہا کہ مرنے کے بعد ترکے کی باتیں نہیں کرنا، کیا رشتہ داری ختم ہو گئی؟ ایسا نہیں بولنا چاہیے، ابھی تو مرے، انتقال ہوا۔ بزرگوں کی بات اتنی زیادہ اہتمام ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا اہتمام کر کے بتلایا کہ کس درجے پابندی کی جائے اور اہتمام کیا جائے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب سے ملاقات کے لیے گئے جو انتہائی بیماری میں آخری مرحلے میں موجود تھے، آخری مرحلے میں پڑے ہوئے تھے۔ جب وہ گئے، ملاقات کی تو ان کو اندازہ ہوا کہ کچھ دیر میں اس بندے کا انتقال ہو جائے گا، سکرات کے عالم میں، نزا کے عالم میں وہ پہنچا ہوا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ بیٹھ گئے، بیٹھے تھے کہ اچانک اسی حالت میں اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ اس جگہ وہاں پر ایک چراغ جل رہا تھا، پرانے زمانے میں چونکہ چراغ ہی سے روشنی کا انتظام کیا جاتا تھا، تو اس آدمی کے بیمار کے سرانے ایک چراغ جل رہا تھا۔ جیسے ہی انتقال ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے چراغ کو بجھا دیا
اطراف میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا کہ اس وقت آپ نے چراغ کو کیوں بجھایا؟ یہ تو چراغ جلنے کا وقت ہے تاکہ اجالے میں اس کی چیزوں کو دیکھا جائے. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جب تک یہ زندہ تھا اس چراغ کے تیل پر اس کا حق تھا، اور جیسے ہی اس کا انتقال ہوا اس چراغ کے تیل پر اس کے وارثوں کا حق ہو گیا ہے. لہذا وارثوں کی اجازت کے بغیر ہم اس سے روشنی بھی حاصل نہیں کر سکتے. اس درجے اہتمام کرنے والے، اس درجہ خیال کرنے والے، یہ تو پرانے زمانے کا آپ کو واقعہ دکھے گا. حال میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی معارف القرآن بڑی مشہور تفسیر کی کتاب ہے، ان کا انتقال ہوا. ان کے بیٹے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی تقی صاحب تو اس وقت عالم اسلام کے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں. ان کے شیخ تھے حضرت عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. حضرت مولانا عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ تقی صاحب وغیرہ سے ملنے کے لیے ان کے مدرسے کو حاضر ہوئے. جب حاضر ہوئے تو چونکہ کھانسی وغیرہ کے ان کو بھی مرض تھا، تو حضرت عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کھانسی وغیرہ کچھ ہونے لگی. تو وہی دوا جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ استعمال کرتے تھے، یہ دوا یہ بھی استعمال کرتے تھے اس مرض میں. اب چونکہ انتقال ہو گیا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو حضرت تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ حضرت یہ ابا ہماری دوا استعمال کرتے تھے اس کے لیے، اور آپ بھی یہی دوا استعمال کرتے ہیں، لہذا اس دوا کو استعمال کر لیجئے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ دوا جب تک حضرت کے پاس تھی اس کے مالک تھے، لیکن اب ان کا انتقال ہو گیا تو وارثین کی مرضی کے بغیر میں اس دوا کو بھی استعمال نہیں کر سکتا. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم وارث موجود ہے، ہم اپنی رضامندی سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کیجئے. تو احتیاط کرنے والے اس درجے احتیاط کرتے تھے کہ کسی کی ایک چیز بھی ہم کو نہ آئے جب تک کہ وارثین راضی نہ ہو، ورنہ ہم ناحق کھانے والے بنیں گے. اور آج ہمارے پاس تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کیا اس کا تصور ہے کہ جس کو جتنا حق دینا چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہے، مرنے والا مر رہا، جائیدادیں چھوڑ کر، پیسہ چھوڑ کر، اور اولادیں اس جائیدادوں پہ لڑ رہی ہے اور اپنے رشتوں کو، نعتوں کو، تعلقات کو خراب کر رہی ہے، اور ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم اپنے مرحوم کو راحت پہنچا رہے یا مشقت میں ڈالنے والے بن رہے. اس وجہ سے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس اس کی ضرورت ہے ہم اس کو جاننے والے بنے. کس طریقے سے جائیدادوں کو نہیں دیا جا رہا ایک لمبا موضوع ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ہم جائیدادوں کو نہیں دے رہے. بیٹے ہیں تو بیٹے چاہ رہے کہ پورا ہم قبضہ کر لیں گے. بیٹوں میں کوئی بڑا پاورفل ہے، ان چاہ رہا کہ میں اپنی پسند کی چیز رکھ لوں گا. بہنوں کو نہیں دے رہے اور یہ بول رہے کہ ہم تمہاری شادی کر دیے تھے، لہٰذا ابا شادی میں اتنا خرچ کرے، اب تم کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. یہ سب ناجائز ہے. اگر یہ کہہ کر بہنوں کو جائیداد میں ترکہ نہیں دیا جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس اس کا مواخذہ ہوگا. وہ اللہ کے پاس پکڑا جائے گا کہ تم نے اپنے بہنوں کا حق کیوں ادا نہیں کیا. اس انداز میں ترکہ ادا نہیں کیا جا رہا، یا بہنوں کو ڈرایا دھمکا جاتا ہے کہ تمہارا کوئی رشتہ داری اہم ہے یا پیسے اہم ہے. اگر تم ہم سے تعلق رکھنا چاہ رہے تو آئندہ جائیداد کے بارے میں نہیں پوچھنا. اگر ہم سے رشتہ رکھنا چاہ رہے تو آئندہ جائیداد کے بارے میں نہیں پوچھنا. اور وہ بیچاری مجبور اور رشتے کو برقرار رکھنے کے واسطے اپنے حق کو معاف کر رہی ہے. وہ وقتی طور پر معاف کریں گی، لیکن اللہ کے پاس اس کا حق معاف نہیں ہوگا. یہ لینے والا ظالم، قابض، خیانت کرنے والا شمار کیا جائے گا. یہ شریعت میں اگر کسی کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد مرد کا انتقال ہو گیا، 1 سال 2 سال کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، اب وہ بیچاری نئی نویلی دلہن 1-2 سال کی ہے، اس کا بچہ بھی ہے، اب سسرال میں اس کو جائیداد نہیں دی جاتی. مرنے والے اس کے شوہر سے جائیداد نہیں دی جاتی. یہ کہا جاتا یا تو تم ہمارے پاس رہو یا بچوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تم کو کچھ دیں گے ورنہ ہم کچھ نہیں دیں گے. اب وہ مجبوراً چونکہ سسرال میں دیکھنے والے کوئی بھی نہیں ہے، وہ اپنے میکے چلے جاتی ہے اور شوہر کے ترکے سے کچھ نہیں ملتا، سب سسرال والے ہڑپ لیتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو ناجائز مال کو کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرنے والا ہوگا، اور کسی یتیم کے مال کو کھائے گا وہ ناحق آگ بھرنے والا شمار کیا جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ جہنم میں اس کو ڈالے گا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. جب جہاں اللہ نے وراثت کے احکام بیان فرمائے، اس کے آخر میں فرمایا یہ اللہ کے حدود ہے، ان کو دینا، اتنا دینا، یہ اللہ کے قوانین ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ تم کو جہنم میں داخل کرے گا اور ذلت والے عذاب میں اللہ مبتلا کرے گا. اور جو اللہ کے حدود کی، قوانین کی، بتائے ہوئے اصول کی، نظام کی پابندی کرے گا تو اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا
لما وتحبون المال حبا جما. اللہ نے فرمایا کہ مال کی محبت میں انسان وراثت تقسیم نہیں کر کے کھا لیتا ہے, جمع کر لیتا ہے, اور مال کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ رشتوں کی کوئی اہمیت اس کے پاس نہیں ہے, تعلقات کی کوئی اہمیت اس کے پاس نہیں ہے. جو بہن بھائی ایک گھر میں پروان چڑھے اور محبتوں کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری, چند دن کی زندگی کے لیے, چند دن کی دنیا کے لیے, معمولی پیسوں کے لیے کہ جس پہ پوری زندگی گزاری بھی نہیں جا سکتی, ان پیسوں پہ لڑنے کے لیے تیار ہے, منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کسی کی دعوت میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں. کتنے جھگڑے اگر اس وقت آپ ہمارے مسلمان سماج اور معاشرے کے حالات کا جائزہ لیں گے تو دو جھگڑے سب سے زیادہ علماء کے پاس آ رہے, سب سے زیادہ دارالقضا جا رہے. ایک طلاق خلا کے مسئلے, ایک وراثت کے مسئلے. اچھے خاصے رہنے والے باپ کا انتقال ہوا دینے کے واسطے تیار نہیں ہے, اور یہ بولے کہ ابھی تقسیم نہیں کریں گے, بعد میں تقسیم کریں گے, مہینوں چند مہینے دیکھیں گے. علماء نے فرمایا اگر ابھی تقسیم نہیں کر کے آپ ایک سال کے بعد تقسیم کریں گے تو ایک سال تک وراثت کے مال کو اگر استعمال کریں گے وہ ناحق استعمال کرنے والے شمار کیے جائیں گے, وہ حرام کھانے والے شمار کیے جائیں گے, سارے وارثوں کے حق کو دبا کر استعمال کرنے والے شمار کیے جائیں گے. تو مال کی محبت نے انسانوں کو نہ رشتوں کی قدر و قیمت کا پاس و لحاظ رکھنے کا جذبہ دلایا ہے, نہ مال کی محبت میں انسان ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بن رہا اور ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے والا بن رہا. تو میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اور بہت سی شکلیں ہیں کہ جن شکلوں کو اختیار کر کے اس وقت ہمارے سماج میں, معاشرے میں ترکے کو نہیں دیا جا رہا, تقسیم نہیں کیا جا رہا. اور سب سے بڑی بات جو کہی جاتی ہے کہ اس وقت یہ بات نہیں نکالنا, ابھی انتقال ہوا اس وقت یہ بات نہیں نکالنا. بعض علماء کے بارے میں, بزرگوں کے بارے میں ہے, وہ لوگ جیسے ہی کسی جگہ انتقال ہوتا تھا اپنے رشتہ داروں میں, عزیز و اقارب میں, تو تدفین سے فارغ ہو کر سیدھا گھر آتے اور یہ کہتے کہ میت کا جو ہے وہ لے کر آؤ ہمارے پاس, مرحوم کا جو ہے وہ ہمارے پاس لے کر آؤ, ہم پورے اصول کے مطابق تقسیم کر کے بتائیں گے. علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ آج کے زمانے میں جھگڑے, نا اتفاقیاں, لڑائیاں, کشیدگیاں ہیں, اگر اللہ نے دیا ہے تو اپنی زندگی میں اچھے انداز میں دے. اچھا, اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زندگی میں دیں گے تو ترکہ نہیں بولتے اس کو, مرنے کے بعد وہ ترکہ کہلاتا ہے. زندگی میں دیں گے تو گفٹ, ہدیہ, ہبہ کہلاتا ہے. اور زندگی میں اولاد کو حق نہیں ہے کہ باپ سے ترکے کا مطالبہ کرے. یہ بھی آج کل چل رہا, سسرال بہو کو بھیج رہے, بیوی کو بھیج رہے میکے کو, جا باپ سے جائیداد کا حصہ لے کر آ, جا باپ سے جائیداد کا حصہ لے کر آ, بھائیوں سے حصہ لے کر آ. یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے. زندہ رہنے تک آدمی اس کا مالک ہے, اس کسی کو حق نہیں بنتا کہ اس کی ملکیت میں اپنے حق کا مطالبہ کرے. نہ بیٹے کو حق بنتا, نہ داماد کو حق بنتا, نہ کسی کو حق بنتا. وہ اپنی زندگی میں جب تک سانس ہے وہ جائیداد کا تنہا مالک ہے. مرنے کے بعد آٹومیٹک جائیداد کے حصے بن جائیں گے. یہ بھی ہمارے پاس چل رہا کہ زندگی میں جو ہے نا دباؤ ڈالا جا رہا باپ کے اوپر کہ آپ ہمارے حصے ابھی کر دو, جو کرنا ہے دے دو. اور وہ بیچارہ مجبور ہے, کرنے کی حالت اس کے پاس نہیں ہے, اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے, نا اتفاقیہ. تو یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے, جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی زندگی میں دینا چاہ رہا اپنی اولاد کو تاکہ بعد میں میرے بعد جھگڑے نہیں ہونا, اختلاف نہیں ہونا, تو اس میں برابر برابر دینا ہے. مرنے کے بعد بیٹی کو آدھا, بیٹے کو پورا, لیکن زندگی میں برابر برابر, جتنا بیٹے کو دے رہے اتنا ہی بیٹی کو بھی دینا ہے. اگر اس میں یہ اجازت ہے کہ اگر کوئی زیادہ خدمت گزار ہے تو ہم اس کو اپنی رضا سے کچھ زیادہ دے رہے, وہ الگ بات ہے کہ خدمت کی بنیاد پر. لیکن جیسے مرنے کے بعد حصہ متعین ہے, زندگی میں حصہ متعین نہیں ہے. زندگی میں انسان کو اختیار ہے, لیکن ہاں اپنی اولاد کو محروم نہ کرے, اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی نہ کرے, ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والا نہ بنے. تو زندگی میں ترکے کا کوئی حق نہیں ہے, مرنے کے بعد ترکہ بنتا ہے. زندگی میں اگر دیں گے وہ گفٹ کہلائے گا, ہدیہ کہلائے گا. اب گفٹ اور ہدیے میں بھی یہ ہے کہ صرف زبانی بول دینا کافی نہیں ہے کہ میرا تمہارا کو اتنا حصہ, تمہارا کو اتنا حصہ, تمہارا کو اتنا حصہ, یہ بولنا بھی شریعت میں کافی نہیں ہے. اگر کسی کو آپ زمین زندگی میں دے رہے, اس کے نام پہ رجسٹریشن کرنا اور اس کو کنٹرول دے دینا, یہ کہلاتا کمپلیٹ گفٹ, مکمل ہبہ اس کو کہتے ہیں. خالی زبان سے بول دیے تو مرنے کے بعد اس کا اعتبار ختم ہو جائے گا شریعت میں. اسی کو گفٹ کہا جاتا ہے جو زندگی میں ترکے کے طور پر دے دے اور اس کو اختیار دے دے, بیچنا ہے بیچ لو, رہنا ہے رہ لو, کسی کو بھی رکھ لو, میرا کوئی اختیار نہیں ہے, وہ کہلاتا ہے. زندگی میں اگر کسی کو دے دے تو بعد میں پھر وارثین کو حق نہیں بنتا کہ یہ زمین بھی بابا کی تھی, یہ گھر بھی والد صاحب کا تھا, لہذا اس میں بھی حصہ ہونا چاہیے. تو بہرحال شکلیں بہت ساری ہے, میں نے صرف 2-3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ وراثت
ترکہ شریعت کا ایک مستقل نظام ہے، اور اللہ کے بیان کردہ حقوق اور اللہ نے بیان کردہ جو حدود ہے ان میں سے ایک اہم ترین حد ہے۔ اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو ہمارے رشتے بھی اچھے رہیں گے، ہمارے ناطے بھی اچھے رہیں گے، ہمارے بھائیوں میں خاندانوں میں محبتیں بھی رہیں گی، اللہ کو ہم راضی کرنے والے بھی بنیں گے، اللہ کی مخلوق کے حق کو ادا کرنے والے بھی بنیں گے۔ اور یہ احساس رہنا چاہیے کہ ان پیسوں پہ جھگڑیں گے، لڑیں گے، ماریں گے، مریں گے، منہ نہیں دیکھیں گے، رشتوں کو توڑیں گے، یہ پیسہ قبر میں آنے والا نہیں ہے، یہ پیسہ ہمارے لیے ہمیشہ کام آنے والا نہیں ہے، ہمارے لیے کام آنے والے ہیں اللہ کے پاس، اللہ کی رضامندی کے لیے کیے جانے والے اعمال کام آنے والے ہیں۔ اللہ نے جو حق بتایا ہے ان حقوق کو ادا کرے، اللہ اس پیسوں میں برکتیں دیں گا۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ترکہ یہ گویا اللہ کی طرف سے انسانوں کو ایک تحفہ ہے، بغیر محنت کے، بغیر معاوضے کے اللہ مرے ہوئے آدمی کا مال چھوڑ کر انسانوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ زندگی ہے تو اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھی زندگی گزارے، کنجوسی کر کے پیسہ صرف جمع کریں گے، حق کو نہیں ادا کریں گے، اللہ کے بندوں پہ خرچ نہیں کریں گے تو مرنے کے بعد اولاد جھگڑتی ہے۔ دوسروں کے حق کو دبا کر پیسے جمع کریں گے تو پھر وہ جائیدادوں پہ اولادیں لڑتی ہے۔ حق کو ادا کرتے ہوئے جائیدادوں کو جمع کریں گے تو اس جائیداد پہ اولادیں لڑتی نہیں ہیں بلکہ محبتوں کے ساتھ بانٹ لے کر جیتی ہے۔ ایک کسی کا ناحق ایک روپیہ بھی کھائیں گے اللہ کے پاس اس کا حساب دینا پڑے گا، تو بہت سنگین معاملہ ہے۔ اس میں کوتاہی آج ہمارے سماج میں عام ہو گئی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔